اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع، جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کا نام، وسعی، اور کوشش کی، فی خرابہا، ان کے اجاڑنے میں، اولئک، ایسے لوگ، ما کان لہم، لائق نہیں ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا، وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فأینما، پس جس طرف، تولو، تم منہ کرو، فثم وجہ اللہ، وہاں ہی ہے متوجہ اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، انتہائی بخشش کرنے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی یہ 2 آیات ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کا ایک ایسا عمل جو نہایت قبیح عمل تھا، اس کا تذکرہ ہے، لیکن آیت کے الفاظ بالکل عمومی ہیں، یعنی اس سے ایک آدھ واقعہ یا چند واقعات ضمناً تو لیے جا سکتے ہیں، لیکن حکم یہ عام ہے۔ اس میں مفسرین 2 واقعات کو بہت اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو نصارہ کو اس پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ انہوں نے جو ان کی سلطنت تھی روم میں، ان لوگوں نے عراق کے مجوسی بادشاہ تیتوس کے ساتھ مل کر یہودیوں پر حملہ کیا، بیت المقدس پر حملہ کیا، بیت المقدس کی مسجد کو مسمار کیا، وہاں پر جو عبادت کی جا رہی تھی اس عبادت کو روکنے کا ذریعہ اور سبب بنے، اور وہاں پر انہوں نے گندگی اور خنزیر کو پھینکا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنے ظالم ہیں، اللہ کے گھر کو اللہ کے ذکر کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام سمیت حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرتے ہیں اور پیغام بھجواتے ہیں مشرکین کو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو انہوں نے اس وقت ان کو اجازت نہیں دی، حالانکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا مقصد صرف اللہ رب العزت کا نام بلند کرنا، عمرے کی ادائیگی کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہی سارا مقصد تھا، لیکن ان مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، عبادت کرنے سے روک دیا، اس مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر کو،
اللہ کے گھر کو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ وہ اس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس چیز سے انہوں نے روک دیا۔ تو یہ کام کر کے انہوں نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اسی طریقے سے یہود، وہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین اسلام سے اور نبی علیہ السلام سے متنفر کیا جائے، ان کے اذہان میں ایسے شکوک اور شبہات ڈالے جائیں کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیں۔ اس کے لیے یہود اور عیسائی وہ یہ کہتے تھے کہ جنت تو بنی ہی یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہے، اس میں کوئی غیر نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اور نہایت جزم اور مضبوطی کے ساتھ ایسے دعوے کر کے مسلمانوں کو شکوک میں ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے تو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی معیت کے لیے چن رکھا تھا، تو اس لیے ان پر ان کے ان اثرات اور ان کی ان باتوں کے اثرات نہیں پڑے، نہیں تو یہ تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان مسجد نبوی کو چھوڑ دیں اور یوں مسجد نبوی ویران ہو جائے۔ تو یہ لوگ انڈائریکٹ مسجد نبوی کو اس طریقے سے اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت اور بیان سے روکنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ بیت المقدس کا نام لیا اور نہ ہی مسجد حرام کا، نہ مسجد نبوی کا، مساجد اللہ کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ عزت میں، تعظیم میں اور ادب اور احترام میں تمام مساجد برابر ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی طریقے مسجد نبوی میں 50,000 تک کا ثواب ملتا ہے، لیکن تعظیم اور احترام کے اعتبار سے سب مسجدیں وہ اسی لائق ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، قرآن کا درس دیا جائے۔ تو یہ سارے اعمال کرنے سے مساجد آباد ہوتی ہیں۔ مساجد کی آبادی ظاہری نقش و نگار نہیں، دیواریں نہیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا بیل بوٹے بنانا اور فانوس لگانا اور ٹائلز لگانا، اچھی اچھی قالین بچھانا، یہ مساجد کی آبادی نہیں، یہ ظاہری زیب و زینت ہیں۔ مساجد کی اصل آبادی ذکر سے ہے، تلاوت سے ہے، توحید کے نغموں سے ہے، اور اسی طریقے سے جو اعمال نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دیے ہیں ان کو زندہ کرنے سے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں، اللہ کے نام لینے سے منع کرتے ہیں، یہ گویا مسجدوں کو اجاڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ مسجد کو اجاڑنے کا ہر ایک طریقہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ سب کے سب حرام ہے۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سے مسجدیں ویران ہو جائیں یا لوگوں کی عبادت میں اور ذکر اذکار میں، نوافل میں خلل پڑے، وہ ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ذکر اور نماز سے روکنے کی تمام صورتیں داخل ہیں۔ مثلا نماز ہو رہی ہے اور مساجد کے پاس ہی اونچی آواز سے ایسا شور اور شعب برپا کیا جائے کہ جس سے نمازیوں کے
نماز میں، ذکر میں، عبادت میں خلل آئے، یہ ایک واسطے کے ذریعے سے وہاں پر خلل ڈالنا ہے اور خرابی پیدا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے بزور یا جبر کے ذریعے سے کسی کو مسجد میں نہ جانے دینا یا مسجد میں عبادت سے روکنا، وہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اور مسجد کے اندر یہاں پر اب ذکر کا جو معنی ہے، اگر ہم عام معنی لیں، عام ذکر اس سے مراد لیں، تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اگر مسجد کے اندر نمازی نہ ہوں اور خالی ہوں تو اس وقت ذکر بالجہر کرنا بھی جائز ہے۔ اور ذکر بالجہر یا مجلس ذکر مسجد کے اندر کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اس کے لیے آپ حافظ نثار احمد الحسینی صاحب کی کتاب ذکر بالجہر کا شرعی حکم، اس میں بالتفصیل اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن، حدیث اور اس کے بعد صحابہ کے آثار اور 1400 سالہ امت میں ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اس پر عمل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ علماء دیوبند نے بھی اس چیز کی عملاً ہمیں جو ہے نا وہ مشق کرائی ہے۔ تو ذکر بالجہر، مجلس ذکر جس کو ہم کہتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، کسی بیمار کی، کوئی بیمار ہے اور وہاں اس کے قریب نہ ہو، کوئی نمازی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز کے اندر کوئی خلل نہ پیدا ہو، اور علاج کے لیے سالکین کو طریقہ کار سکھانے کے لیے اور ایک اجتماع مقرر کرنا اور اس کے لیے ہفتہ وار جمع ہونا یا روزانہ کے لحاظ سے جمع ہونا، اور اس ذکر بالجہر سے پھر یعنی ذکر باللسان سے ذکر قلبی کی طرف جانا، یہ ان مقاصد کے تحت، ان شرائط کے تحت ذکر بالجہر بالکل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس آیت سے بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے مسجد کے اندر جب اونچی آواز سے ذکر کیا جائے گا تب ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ذکر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں روکنا وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجد تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہایت ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آنا چاہیے۔ یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مسجد ویران ہو۔ مسجد کو اللہ رب العزت کے نام لینے سے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے آباد کیا جائے۔ تو ایسے جو لوگ جنہوں نے مساجد کو ویران کرنے کی کوششیں کی عملی طور پر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رسوائی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، یہ علاقے ان سے چھن گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور اس میں نماز، اذان اور تمام عبادات کا اجرا ہوا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی طریقے سے پھر ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے پاس رہی کافی عرصے تک، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چھنی تو پھر 6 صدی کے اندر جناب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ دوبارہ آ گئی۔ یہود اور عیسائی وہ مسلمانوں پر ایک اعتراض کرتے تھے کہ جب 16-17 مہینے کے بعد ہجرت کے مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا،
تو ان لوگوں نے کہا کہ یا پہلے غلط تھے تو اب صحیح، یا پہلے صحیح تھے تو اب غلط۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں۔ یہ ایک طرف اور ایک سمت میں منہ کرنا یہ تو ایک انتظامی امر ہے۔ خانہ کعبہ کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے، یہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح بت کے سامنے عبادت کی جاتی ہے تو اسی طرح تم خانہ کعبہ کو پوچھتے ہو، ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے۔ ہم جب نیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نماز میں ادا کرتا ہوں خاص اللہ کے لیے، منہ میرا کعبے شریف، یعنی ہم صرف ایک رخ اس طرف کرتے ہیں۔ اس سے انتظامی طور پر سہولت ہوتی ہے اور دلوں کو اطمینان اور سکون ایک حاصل ہوتا ہے۔ اگر بالفرض یہ حکم ہوتا کہ جس طرف منہ کرنا ہے کرو، تو 10 آدمی اگر ہوتے تو کچھ کا منہ مشرق کی طرف ہوتا، کچھ کا مغرب کی طرف، کچھ کا شمال، کچھ کی جنوب۔ تو اس طریقے سے دلوں کو وہ جو ایک سکون والی جو کیفیت ہے، اجتماعیت والی جو ایک کیفیت ہے وہ نہ ملتی، ایک بے سکونی اور بے ترتیبی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے یہ حکم دیا کہ مشرق ہو یا مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ ہی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں، کسی خاص طرف میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو چاہے کسی نے مشرق کی طرف منہ کیا یا مغرب کی، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کیا یا بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ہر طرف اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اور یہ تو حکم ہی اللہ کا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا وہی باعث ثواب تھا اور وہی صحیح راستہ تھا۔ اور جب اب اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں اس طرف نہیں، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب یہ حکم ہے ماننے کے قابل، پچھلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے انتہا بخشش کرنے والا، بہت وسعتوں والا، بہت فراخی والا، اور علیم سب کچھ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہزاروں مصلحتیں ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، یا چند ایک سمجھ آ جائیں تو ضروری نہیں کہ ان سے باقی حکمتوں اور مصلحتوں کی نفی ہو، نہیں، وہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بنانے والے ہیں، ہماری ہر حکمت اور مصلحت سے خبردار ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تو مساجد میں اللہ رب العزت کے ذکر کو جاری کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسجد کو اجاڑنے کا، مسجد کو بند کرنے کا، وہاں پر ذکر اور عبادت کو منع کرنے کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا، اور اس شخص کو اظلم کہا ہے، ظالم نہیں، اظلم، بہت بڑا ظالم، جو اللہ کے گھروں کو بند کرے۔ اور اللہ کے گھروں کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوا جائے۔ یہاں پر کوئی شور و غل نہ کیا جائے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوافل کے بارے میں، یہ جو دوسری آیت ہے کہ جس طرف بھی منہ کرو وہاں تم اللہ کو موجود پاؤ گے، تو یہ سواری کے اوپر نوافل پڑھنے کے بارے میں ہے، یعنی ایسی سواری کہ جس پر کھڑا نہ ہوا جا سکے یا اس میں قبلے کی طرف رخ نہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسی سواری، مثلا اونٹنی ہے، اونٹ ہے، اس کے اوپر سوار ہے بندہ اور اونٹ سفر کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں آپ نے جس طرف بھی منہ کیا تو نوافل میں قبلے کی طرف اگر رخ نہ بھی ہو تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون، ممن منع، جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے وہاں نام اس کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم،
ایسوں کو لائق نہیں کہ ان یدخلوہا کہ داخل ہوں ان میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی ذلت ہے ولہم فی الآخرت اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ سو جس طرف منہ کرو تم وہاں ہی متوجہ ہے اللہ ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالی وسعتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وما توفیقی الا باللہ